السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرحانے سورہ فاتحہ کا اول حصہ اور پیر کی طرف سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے؟ ایسے ہی قرآن کریم کے اس حصے کو سرن پڑھا جائے یا جہرن پڑھا جائے؟ اور تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے؟ تو ان تمام باتوں کے جوابات کو ہم جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں تلاش کریں گے۔ چنانچہ کسی سائل نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر سرن پڑھا جائے یا جہرن؟ نیز دعا کا حکم۔ کیا تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر جہرن تلاوت کیا جائے یا سرن؟ پہلے قبر پر دعا کی جائے یا تلقین؟ دعا اجتماعی کی جائے یا انفرادی؟ جواب ہے، نمبر 1، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پینتی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ آیات جہرن اور سرن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ معجم کبیر میں ہے کہ حضرت لجلاج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن علا رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے قبر تیار کر دو تو مجھے قبر میں ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو۔ میری قبر پر مٹی ڈالو اور پھر میرے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیتیں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے راویوں کی توثیق کی ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت رکھو، بلکہ جلد از جلد قبر تک پہنچاؤ، اس کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی اختتامی آیات پڑھی جائیں۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ ابن عبداللہ کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے میت کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور پیروں کی جانب اختتامی آیات پڑھی۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے سے میت کو اس آواز سے مانوس کرنا مقصود ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جہرن تلاوت کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، قبر میں تدفین کے بعد اولاً مذکورہ آیات پڑھی جائیں اور آخر میں دعا کی جائے، یہی متوارث ہے۔ نمبر 3، میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ تدفین کے بعد انفرادی طور پر کرنا بھی درست ہے، اور جو لوگ تدفین میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا بھی درست ہے۔ یہ دعا سرن بھی کر سکتے ہیں اور جہرن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر بآواز دعا فرمائی، جسے سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، البتہ جہر کو لازم نہ سمجھا جائے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا ہے، میرا سوال یہ ہے، کیا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سر اور پیر کی جانب کھڑا ہو کر تلقین کی غرض سے سورۃ الفاتحہ البقرہ کا پہلا رکوع اور پھر البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی تدفین کے بعد میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخری آیت تک پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں فاتحۃ الکتاب کی صراحت ہے، البتہ مشکات میں یہی روایت بحوالہ بیہقی فاتحۃ البقرہ کے ساتھ مذکور ہے، اور ملا علی قاری نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا لکھا ہے، اور علامہ طیبی کے حوالے سے اس کی وجہ اور حکمت بھی لکھی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ بیہقی اور طبرانی کی روایت میں مذکور فاتحۃ الکتاب سے فاتحۃ البقرہ ہی مراد ہو۔
ویسے ایصال ثواب کی غرض سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے میں مذائقہ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔